الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفیل کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورۃ الفیل کے تناظر میں جو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے یا جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ان 5 آیتوں میں، اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہوا یہ کہ یمن کے کیپٹل اور دارالخلافہ میں ابرہہ نامی حبشی عیسائی نے ایک کلیسا، ایک چرچ اور ایک گرجا تعمیر کیا۔ بہت بڑا کلیسا اس نے بنایا، اور اس کلیسا کی کنسٹرکشن کا جو موٹیو تھا یا اس کی جو انٹینشن تھی اس کو بنانے میں، وہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو عبادت کا مرکز بنائے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر لوگ اس چرچ کو اپنا مرکزی معبد بنا لیں۔ یہ جو اس کی انٹینشن تھی نا، دیٹ واز رانگ، یہ غلط تھی۔ تو بہرحال اس نے بہت بڑا گرجا بنایا، اس کو کلیس بھی کہتے تھے کیونکہ اتنا اونچا تھا کہ جب اس کی چوٹی کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا تھا، اگر اس کے سر پہ کیپ ہوتی تھی تو گر جاتی تھی، اس لیے اس کو کلیس کا نام دیا گیا۔ عربوں کو پتا چلا، وہ بڑے سیکھپا ہوئے، اور کچھ جوانوں نے جرت یہ کی کہ وہاں پر جا کے فضلہ کر دیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے کلیسا کو آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو پتا چلا کہ عربوں نے ایسے کیا ہے تو وہ کہنے لگا میں نے انتقام لینا ہے۔ چنانچہ معاذ اللہ اس نے عزم کیا کہ میں نے خانہ کعبہ کو گرا دینا ہے۔ اس عزم سے وہ نکلا۔ راستے میں اس کا مقابلہ ذو نفر جو یمن کا ایک شہزادہ تھا اس نے کیا، ناکام ہوا، اور اسی طرح نفیل بن حبیب اس نے بھی مقابلہ کرنا چاہا، یہ بڑا جرت مند آدمی تھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ طائف والوں نے اس کو ویلکم کہا ابرہہ کو کہ کہیں ان کے بڑے بت کو وہ گرا نہ دے، اور ایک بندہ ساتھ دیا کہ رستہ بتائے گا ابو رغال۔ تو مختصر یہ کہ آ کے اس نے وادی محبس میں ڈیرا ڈال دیا۔ 12 یا 8 ہاتھی اس کے ساتھ تھے، ایک محمود نامی ہاتھی سفید جو بڑا طاقتور تھا اس کو بھی وہ ساتھ لایا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ ان ہاتھیوں کے گلوں میں زنجیریں ڈالے گا، ساتھ کعبہ کی دیواروں کو باندھے گا اور ایک ہی جھٹکے سے معاذ اللہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو گرا دے گا۔ وہاں پر جب اس نے ڈیرا ڈالا نا محمس وادی میں، تو قرب و جوار میں جو مکہ والوں کے جانور چر رہے تھے اس نے ان پر قبضہ کر لیا، اس میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب ان کے تھے۔ تو پھر اپنا اس نے قاصد اور سفیر بھیجا، جاؤ مکہ والوں سے بات کرو۔ مختصر سفیر نے جا کے جناب عبد المطلب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے 200 اونٹ لے لی ہیں، قبضے میں کر لی ہیں، واپس کر دو، ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں، اس کا گھر ہے وہ جانے، یہ خلیل اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا گھر ہے وہ جانے اور ابرہہ جانے۔ اس نے قاصد نے کہا جی میرے ساتھ جا کے آپ ابرہہ کے ساتھ یہ بات کریں جو ہمارا بادشاہ ہے۔ بہرحال وہ گئے۔ ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا، بڑی بہاروب شخصیت تھی، وہ اپنے تخت سے نیچے آیا، زمین پہ بیٹھا، بات چیت شروع ہوئی۔ تو پھر جب عبد المطلب انہوں نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی نا، تو ابرہہ نے کہہ دیا کہ پہلی نظر میں تمہارا بڑا مقام میری نظروں میں تھا کہ بڑا بہاروب شخص ہے، بڑے سفید اور گورے چٹے جناب عبد المطلب تھے، بڑی بہاروب شخصیت تھی۔ کہتا ہے لیکن تمہاری یہ جو ڈیمانڈ ہے نا، اس سے تمہارا مرتبہ میری نظروں میں گر گیا۔ ابرہہ نے کہا کیوں؟ مجھے تو یہ تھا کہ میں تمہارے معبد کو گرانے آ رہا ہوں، تم میرے ساتھ اس کے بارے میں بات کرو گے، تم نے یہ اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر دی۔ تو اس نے یہ کہا، جناب عبد المطلب نے یہ کہا کہ اونٹ میرے مجھے واپس کر دو، یہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کا دفاع کر لے گا، یہ اللہ کے خلیل نے یہ گھر بنایا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اب تو اللہ بھی مجھ کو نہیں روک سکتا۔ تو پھر اس پر جناب عبد المطلب نے کہا کہ تو جان اور اللہ جانے۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اگلے دن پھر اس نے جب اپنے بڑے ہاتھی کو تیار کیا تو یہ روانہ ہونے لگے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہاتھی آگے کی طرف جو ہے نا وہ پیش قدمی نہیں کرتا تھا۔ نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس کے کان میں کہا تھا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف نہ جا، واپس چلا جا۔ اور اس ذات نے جس نے آگ کو
تپنے کے باوجود، حرارت کے باوجود ایسا کر دیا کہ خلیل اس میں تھے، باقی سب کو وہ آگ جلاتی تھی، لیکن خلیل اللہ کو کوئی نقصان نہیں اس نے پہنچایا۔ اسی ذات نے اس ہاتھی کو روک دیا، جس ذات نے آگ میں خلیل اللہ کو بچا لیا، جس ذات نے پانی کے اندھیروں میں، سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، دیکھیں نا کیسے یونس علیہ السلام سانس لیتے تھے، ان کو بچا لیا، تو وہ ذات قادر ہے کہ ہاتھی کو روک دے۔ چنانچہ دائیں بائیں آگے پیچھے جب اس کو چلاتے تو وہ بھاگتا، نامود نامی ہاتھی بھاگتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہا تھا۔ اور ادھر کیا، عبد المطلب نے اور ان مکہ والوں نے جب مکہ خالی کر چکے تھے نا اس سے پہلے، لیکن جب مکہ خالی کر رہے تھے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ ہاں یہ بات ہے جو بڑی قابل غور ہے، دعائیں کی تو کس سے کی؟ اللہ تعالیٰ سے کی۔ اللہم ان المرء یمنع رحلا فمنع رحالک، اے اللہ آدمی اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے تو اپنے گھر کا دفاع کر لے۔ یہ وہ چیز تھی جو ایک شاہد عدل تھی کہ اسی رب کو پکارو جس رب کو تم نے خانہ کعبہ کو خالی کرتے وقت، مکہ کو خالی کرتے وقت پکارا تھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک طرح کی تائید تھی، اور یہ ایسی تائید تھی جس کا مکہ والے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس کے عینی شاہدین موجود تھے۔ چنانچہ ادھر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ اپنے گھر کو بچا لے، اپنے گھر کو بچا لے، دعائیں اللہ سے کی۔ 360 بت تھے، مانگا اللہ سے۔ تو یہ اس واقعہ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کی وجہ سے قرآن میں بیان ہوا۔ تو میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کا ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اسی اسنا میں تھے، اسی کیفیت میں تھے کہ پرندے نظر آئے، پرندے خلا میں آ گئے، اور پھر اللہ نے قرآن میں منظر کشی کی ہے۔ پرندے ان کے اوپر پتھر پھینکتے، جب ان کے جسموں کو وہ پتھر لگتے تو جسم سکڑنا شروع ہو جاتا، گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ نے سورہ فیل میں یہی بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا؟ طاقت کے نشے میں مخمور تھے نا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے ٹیچرس پلان کو اللہ نے نیست و نبود نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھر کی مٹی کی پکی ہوئی پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بز کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد کہتے تھے نفیل کی طرح، نفیل پہاڑی پہ چڑھا، کہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جب پرندے نظر آئے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ ڈر بھی رہا تھا کہ اے نفیل تو نے حق کے دفاع ادا نہیں کیا، کہیں تیرے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ شکر بھی تھا، ڈر بھی تھا، دونوں کیفیات نفیل کے دل میں تھی۔ اور پھر نفیل نے بڑے اس کے بارے میں اشعار کہے، این المفر والالہ الطالب، اب رب کی پکڑ آ گئی ہے، اے ابرہہ تو اور تیری فوج اب کہاں بھاگ سکتی ہے؟ اب اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آخری بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سچائی کی بھی دلیل بنا، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا نا تو لوگ انتظار میں تھے اگر یہ نبی سچا ہوا تو مکہ فتح ہوگا، اگر سچا نہ ہوا تو ابرہہ والا انجام ہوگا۔ لہذا زیادہ تر قبیلے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ تو یہ قرآن میں اس بیان کرنے کے، قرآن کے اندر بیان کرنے میں اس واقعہ کی یہ بھی ایک حکمت ہے جو بہت بڑی ہے، کہ یہ ایک عملی ثبوت تھا کہ محمد کریم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔